تو جو 12 سے 15 آیات کے حصے کو ہم آج صبح میں چاہتا ہوں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، ہم اسے اپنی زندگی کی جنت بنائیں اور اسے ہم روح کی خوراک سمجھ کر شکر گزاری کے ساتھ اس کو سمجھنے کا آغاز کریں۔ 12 سے 15 آیات کی بڑی آگاہی ہے کیا؟ یہ دراصل آیات اپنے وجود میں کس طرح سے بولتی ہیں، کس سمت میں یہ آگاہی دیتی ہیں، یہ کیا آپ آج صبح کو گائیڈ کرنا چاہتی ہیں، کس طرف آپ کا رجحان لگانا چاہتی ہیں، دراصل آپ اس میں سے کون سی برکت جو ہے اس کو آپ اپنی زندگی کا محور بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس آیات کی بڑی آگاہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اب آپ کی لیاقت ہے خداوند میں، آپ کی بصیرت ہے خداوند میں، آپ کی حکمت ہے خداوند میں کہ آپ ان باتوں میں سے کتنی باتیں اپنی زندگی میں برکت کے لیے، اپنی زندگی کی سیکھ کے لیے، اپنی زندگی میں برے کاموں سے واپسی اور توبہ کے لیے آپ اسے لیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا تاج بناتے ہیں۔ آگاہی یہ ہے کہ مقامی کلیسیاؤں میں دی جانے والی تعلیم، مقامی کلیسیاؤں میں دی جانے والی تعلیم یا ہماری خدمتیں، ہمارے روحانی کام قدر و قیمت کے لحاظ سے بہت سے درجات رکھتے ہیں۔ جتنی بھی خدمت آپ خدا کے گھر میں کرتے ہیں، آپ چرچ میں کرتے ہیں، آپ اپنی روحانی زندگی میں سر انجام دیتے ہیں، وہ کام جو آپ خدا کے لیے کرتے ہیں، خدا کے نام سے آپ کرتے ہیں، اس کی قدر و قیمت کے خدا کی نظر میں اور خدا کے کلام کی روشنی میں مختلف قسم کے کیا ہیں، اس کے درجات ہیں۔ یہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے۔ مثلا کچھ خادموں، کچھ پاسبانوں، کچھ مبشروں، کچھ منادوں کی اور کچھ کلیسیا کے دیگر لوگوں کی جو وہ کسی بھی طرح سے خدمت سر انجام خدا کے گھر میں، چرچ میں، مقدس ہیکل میں سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ خدمتیں، یہ تعلیم اور یہ کام اپنی ذات میں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اتنے پیارے ہوتے ہیں، اتنے سچے ہوتے ہیں، اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، اتنی زیادہ قدر و قیمت والے ہوتے ہیں کہ خداوند خدا ان کاموں کو اپنی نظر میں دائمی عزت والے کام سمجھتا ہے، چونکہ وہ پوری صداقت کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ وہ کام کیے گئے ہوتے ہیں، وہ روح اور دل سے سر انجام دیے گئے ہوتے ہیں، تو ان کاموں کی خدا کی نظر میں بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے اور قیمت ہوتی ہے۔ اب اس قدر و قیمت کو، اس دائمی عزت کو، اس دائمی آنر کو جو خدا کی نظر میں اختیار کر جاتے ہیں، وہ آپ کی خدمت، وہ آپ کا کام، وہ آپ کی تعلیم جو سچائی سے اور خدا کی مرضی کے تابع رہ کر کی جاتی ہے، ایسی خدمت کو، ایسی تعلیم کو اور ایسے کاموں کو مقدس پالوس رسول تشبیہ کس سے دیتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں قیمتی سونے سے، وہ دیتے ہیں اسے چاندی سے اور قیمتی پتھروں سے۔ یہ جو کام ہے مقدس پالوس رسول کہتے ہیں جن کی خدا کی نظر میں بڑی عزت ہوتی ہے اور قدر، یہ سونے کی مانند ہے، یہ چاندی کی مانند ہے، یہ خدا کی نظر میں قیمتی پتھروں کی مانند ہے۔ یہ ایسے کام ہیں، یہ ایسی خدمتیں ہیں جن کے ذریعے سے ساری عزت اور سارا جلال اور ساری آنر جو ہے وہ خدا کو چونکہ دی جاتی ہے، اس لیے ایسی خدمت کی کسی بھی طور پر خدا کی نظر میں نہ تو وہ کمتر ہے، نہ وہ ختم ہوتی ہے، نہ وہ کم ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی مٹتی ہے۔ یعنی خدا ایسے سجدوں کو، خدا ایسی عبادتوں کو، خدا آپ کی روحانی زندگی کو، خدا آپ کی تعلیم کو، خدا آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، خدا آپ کے اپنی مقدس ہیکل میں آنے کو ایک لحاظ سے ایسے سمجھے کہ وہ اسے پرکھتا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے۔
یعنی سب چیزیں جو آپ خدا کے نام پر کرتے ہیں خداوند خدا اسے پرکھتا ہے، اور جیسی جس کی خدمت ہے اسی کے مطابق اس کا صلہ ہے، اس کی آنر ہے، اس کا ریوارڈ ہے۔ مقدس پالوس رسول مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اور ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دل و جان سے خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی خدمتیں کبھی رائگاں نہیں جاتی، ان کی دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی ہیں، ان کے سجدے کبھی رائگاں خدا کی نظر میں نہیں جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے خادم ہیں، ایسے پاسبان ہیں، ایسے مناد ہیں، ایسے مبشر ہیں، ایسے خدمت گزار ہیں جن کی خدمتیں، جن کے کام اور جن کی تعلیم صرف اور صرف وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، نکمی ہوتی ہے، یوزلیس ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے۔ اب ایسی تعلیم کو، ایسی خدمت کو اور ایسے کاموں کو مقدس پالوس رسول لکڑی سے، گھاس سے اور بھوسے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ سونا، چاندی اور قیمتی پتھر آگ میں ڈالے جائیں تو یہ قائم رہتے ہیں، پر لکڑی، بھوسا اور گھاس کو آگ پہ رکھا جائے تو وہ جل کر راکھ اور خاک ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اور میرے اور جتنے بھی خدمت گزار لوگ ہیں انہیں یہ بات سب سے پہلے سمجھنی ہے کہ ہماری تعلیم کیسی ہے، ہمارا سجدہ کیسا ہے، ہماری عبادت کیسی ہے، ہمارا خدا کے گھر میں آنا کیسا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں جو خدمتیں ہیں، یعنی دو طرح کے لوگ جو عارضی فرضی خدمتیں، نکمی خدمتیں کر رہے ہیں، دکھاوے پر کام کر رہے ہیں، ان کو بھی اور جو روح اور جان سے خدمت کی جا رہی ہے اس کو بھی خدا دونوں کو پرکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو روح اور جان سے کی جا رہی ہے خدا اس کو نہیں پرکھتا ہے، خدا اس کو بھی پرکھتا ہے۔ اور وہ جو ہے ہی نکمی اور بیکار قسم کی خدمتیں، عارضی اور فرضی خدمتیں، صرف اور صرف پیسہ، مقام اور آنر اور عزت کو جمع کرنے والی خدمتیں ہیں، خدا بڑی گہری نظر سے ان کو بھی دیکھتا ہے، اور نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ وہ انہیں پرکھتا بھی ہے۔ اور پرکھنے کا یہ جو صحیح پیمانہ ہے، جو صحیح گھڑی ہے، جو صحیح دن ہے، کلام خدا بتاتا ہے وہ جلد ہمارے قریب آنے والا ہے۔ یہ جو پرکھ کی گھڑی ہے، یہ جو آزمائش کی اس وقت گھڑی ہوگی، اس کا دن ہر روز گزرتے دن کے ساتھ قریب سے قریب تر آتا چلا آ رہا ہے۔ اس دن کو بائبل مقدس میں آگ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ خداوند کا دن تو یہ ہے ہی ہے، خداوند کا دن، اس کے ساتھ ساتھ یہ آگ کا دن ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ تخت یسوع کے تخت عدالت کا دن بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے تخت عدالت کا دن بھی اسے کہا جاتا ہے، جس میں میرے اور آپ کے کاموں کو پرکھا جانا ہے اور صحیح پیمانے پر اسے پرکھا جائے گا۔ یہی وہ دن ہے، کلام خدا بتاتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح کے نام پر کی گئی، غور سے سنیے گا، یسوع مسیح کے نام پر کی گئی ساری خدمتوں اور خداوند یسوع مسیح کے نام پر دیا جانا اور خداوند یسوع مسیح کے نام پر لیا جانا، ان سب کا صحیح جائزہ لیا جائے گا۔ اس کا صحیح جائزہ لیا جائے گا۔ ہماری خدمتیں، ہمارے کام، ہمارا دینا، ہمارا لینا کس طرح کا ہے، یہ صحیح جائزے کا دن ہوگا، اور اس جائزے کے عمل کو آگ کے عمل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس جائزے کے عمل کو آگ کے عمل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو گہری بات یہاں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی جس خدمت سے، غور سے سنیں، جس خدمت سے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام کو عزت اور جلال اور آنر پورے دل سے دی گئی ہو، کلیسیا کے بیچ میں خدمت دیانتداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ،
जाननिसारी के साथ, ईमानदारी के साथ सर अंजाम दी गई हो, और उस खिदमत के वसीले से कलीसिया ने बरकत भी पाई हो, तो याद रखिएगा अब ऐसी खिदमत जो है खुदा की नजर में सोने चांदी और कीमती पत्थरों की मानद है। और मैंने आपसे कहा जब ये परखी जाएगी तो सोना आग में कभी भी जलकर राख नहीं होता है, बल्कि ये और ज्यादा कुंदन हो जाता है, और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, और ज्यादा चमकने के लायक बन जाता है। तो साबित ये हुआ कि खिदमत जो वफादारी के साथ, जाननिसारी के साथ, दयानतदारी के साथ सर अंजाम दी गई होगी, परख तो उसकी भी होगी, आग में से उन कामों को भी गुजारा जाएगा, लेकिन पौलुस कहता है कि वो काम मिटेंगे नहीं, जलेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे, बेबुकत नहीं होंगे, बल्कि वो इज्जत के लायक, क्योंकि उन कामों से सारा जलाल यीशु तेरे नाम को दिया गया है। तो इसलिए फोकस इस बात के अंदर है कि देना हो खुदा के नाम से या लेना हो खुदा के नाम से, तालीम देना हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, और तालीम को रिसीव करना हो यीशु के नाम से। इस समय अगर सारी इज्जत और जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह को दिया जाए, तो बाप को ऐसी खिदमत, बाप को ऐसा काम, बाप को ऐसी तालीम, बाप को ऐसा दिया जाना बेपनाह पसंदीदा है, बेपनाह ये पसंदीदा है। और यही बात करथुस कलीसिया को खुदा का कालम सिखा इस जगह पर रहा। ऐसे कामों को रोज़े हशर की आग का कोई असर ना होगा, रोज़े हशर की आग का कोई असर इस पे ना होगा। इस दिन रोज़े अदालत का जो रोज आएगा, इन कीमती पत्थरों, इस सोने चांदी और इस तरह से खुदा के पसंदीदा कामों के मिटने के कोई चांसेस नहीं होंगे, बल्कि वो हमेशा कायम और दायम रहेंगे। और जो बेटी ने और जिस खादम ने और जिस खिदमत गुजार ने खिदमत को ऐसा सर अंजाम दिया होगा, उसके बारे में पौलुस कहते हैं उसे इनाम भी मिलेगा, और उसे अजर भी मिलेगा, और उसे रिवार्ड भी मिलेगा। खुदावंद खुदा उसे अजर, उसकी खिदमत, उसकी सदाकत, उसकी सच्चाई, उसकी दयानतदारी, उसकी वफादारी के हवाले से उसे नवाजेगा, उसे खुदावंद खुदा उस सारी चीजों से मामूर कर देगा। और फिर इसके साथ साथ इसके बरअक्स जिन खादमों की और पासबानों की और मुनाद और मुबशरों की या दिगर लोगों की खिदमतों से, कामों से सारा जलाल और सारी इज्जत और सारी आमद और सारी नेकनामी अपने नाम को दी गई होगी, या अपने खानदान को दी गई होगी, या अपने अजीजों को दी गई होगी, तो ये सारी खिदमत और ये सारे काम जो इस खिदमत की आड़ में मुकारी पर मबनी होंगे, मफाद परस्ती पर मबनी होंगे, झूठ पर मबनी होंगे, लालच पर मबनी होंगे, कलीसिया की बरकत की बजाय उनके लिए मुसीबत, परेशानी और टेंशन का बायस बने होंगे। खुदावंद खुदा कहता है पौलुस रसूल की ज़बानी कि ये सारे काम लकड़ी और घास और भूसे की मानद है। बेशक इस जमीन में आप जितने मर्जी लोगों को इकट्ठा कर ले, आप बड़ी बड़ी कन्वेंशंस कर ले, लाखों के मजमों को बुलवा ले, पर जिसमें इज्जत यीशु को नहीं दी गई है, जिसमें ऑनर यीशु को नहीं दी गई है, जिसके पीछे मकारी है, पैसा इकट्ठा करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, अपने मकासद के लिए काम सर अंजाम देने हैं, याद रखिए खुदावंद वो है जो दिलों और गुर्दों को जांचने और परखने वाला खुदावंद खुदा है। हम इस जमीन पर एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, एक दूसरे से अपने पोशीदा कामों को छुपा सकते हैं, हम मकारी कर सकते हैं, पर खुदावंद खुदा के सामने हम और हमारे दिल और हमारी सोचों का हाल खुली किताब की मानद है। कोई भी उससे ना बच सकता है, ना छुप सकता है, और ना ही रिहाई पा सकता है।
वो सब कुछ जानता है और सब चीजों को परखने वाला हमारा खुदावंद खुदा है। तो ये सारे काम जो है, जो मतलब प्रश्न पर किए गए, ऐसे सारे काम जिसमें अपनी इज्जत, अपनी ऑनर, अपनी मिनिस्ट्री, अपना सब कुछ सबसे ज्यादा नमाया हो जाए, पौलुस रसूल कहता है ये सारे काम लकड़ी, घास और भूसे की मानंद है, जिसे रोजे हश्र की आग जलाकर भस्म कर देगी, राख कर देगी, मिटा देगी, खत्म कर देगी, और ना कोई इज्जत रहेगी, ना ऑनर रहेगा, ना याद रहेगी। अब ऐसे खादम और ऐसे खिदमत गुजार, यहां लिखा है, सख्त नुकसान उठाएंगे, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, बड़ी मुश्किल से वो आप बचेंगे। लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जलते जलते, यानी जलते जलते बच जाएंगे, बड़ी मुश्किल के साथ बचेंगे, बड़ी मुश्किल के साथ उनकी जान बच जाएगी। मैं तुझ पर एक चीज वो खो देंगे, और वो चीज है सिला, वो है अनाम, वो है अजर, ये वो खो देंगे। इसलिए ये जो हमारे अनाम और सिला हमें मिल रहा है हमारे कामों की बुनियाद पर, वो तो हमसे चला जाएगा, पर एक चीज कायम रहेगी, और वो है निजात, क्योंकि साल्वेशन इज गिफ्ट, क्योंकि ये खुदा की तरफ से तोहफा है। निजात कायम है, पर कामों की बुनियाद पर जो रिवार्ड, दर्जात, मैंने शुरू में आपसे कहा था, हमारी खिदमतों के दर्जात हैं, हमारी कदर कीमत के दर्जात हैं, उसके मुताबिक आपको जो सिला मिलना था, जो रिवार्ड मिलना था, जो इज्जत मिलनी थी, हम उससे जाते रहेंगे। और अगर एक आदमी से उसकी इज्जत चली जाए, रिवार्ड चला जाए, सिला चला जाए, अजर चला जाए, तो वो जिंदा भी रहे तो किस काम का है? जिंदगी वो है जो इज्जत के साथ हो, रिवार्ड के साथ हो, सिला के साथ हो, जिसके अंदर इत्मीनान हो, तसल्ली हो, खुशी हो, शादमानी हो, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना है। वैसे इसके बगैर भी बहुत से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, पर रूहानी लोग कहते हैं बाइबल मुकद्दस की नजर में कि वो मुर्दा है, क्योंकि उनकी जिंदगी में रूहानियत नहीं है, जिंदगी तो वो भी गुजारे। ऐसे सिले के बगैर ऐसे ही लोग हैं जो बेकार किस्म के लोग हैं, जिन्होंने उस निजात की इज्जत ना की, कदर ना की, उसकी ऑनर ना की गई, और इसके वजह से उन्होंने अपने आप को बुलंद करने की, पैसा इकट्ठा करने की, अपनी शान और शौकत बुलंद करने की कोशिश की। कितने साल ऐसा करेंगे, कितने महीने ऐसा करेंगे, जिंदगी आखिर है कितने? तो याद रखिएगा हम कैसे बेवकूफ किस्म के लोग, इसलिए वो लफ्ज बेवकूफ इस्तेमाल करता है मुकद्दस पौलुस रसूल, कि वो कैसा नकम्मा बेवकूफ किस्म का आदमी है जो अपनी जिंदगी को छोड़कर सिर्फ इस जमीन पर चंद पैसों की खातिर और फर्जी आरजी और इज्जत की खातिर वो खुदावंद की दायमी इज्जत को नीलाम कर देता है। आप अपनी दायमी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। यही बात वो इस जगह पर हमें बताते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसे काम करने वाले लोग खुदावंद के घर से और खुदावंद के हाथों से कोई बरकत किसी तौर पर भी नहीं पाते हैं, ना वो बचेंगे, और अगर बच भी जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से बचेंगे, और सिला, एवार्ड, अजर उनसे हमेशा के लिए जाता रहेगा। अब मैं इससे पहले कि अगली आयत की तरफ बढ़ूं, मैं इसको इस तरह से खत्म करना चाहता हूं इसे हिस्से को, कि थोड़ी देर के लिए हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, और अपनी जिंदगी के सालों पर गौर करें, अपने गुजरे महीनों पर गौर करें, अपने गुजरे दिनों पर मैं और आप गौर करें कि खुदावंद के घर में और खुदावंद के लोगों में और खुदावंद को देने में हम और खुदावंद से लेने में हमारी नियतें कैसी रही हैं, हमारी नियतें किस तरह की रही हैं, हमारे काम कैसे रहे हैं। क्या ये गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स की मानद है, या ये घास और भूसे और जल जाने वाली लकड़ी की मानद रही है? तो पहले इस सवाल को अपने अंदर रखकर हम इस बात पर गौर करें कि जो जिंदगी गुजर गई है उसमें जो जो काम मैंने किया है, जो खिदमत मैंने की है, किसी जगह मैंने दिया है, तो फोकस क्या था, नीयत क्या थी, इरादा क्या था, सोच क्या उस वक्त मेरी काम कर रही थी, किस नीयत पर मैंने काम किया।
چاہے وہ خدا کے گھر کے اندر کام کیا، خداوند کے نام پر کیا، وہ تعلیم میں نے دی، وہ اس کے دیے میں سے میں نے دیا، میں نے کلیسیا کو بیدار کرنے کے لیے جھوٹے دھوکے بازی سے کام لیا، میں نے کیا کیا؟ آپ اور میں سب اپنی نیت سے واقف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیت ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، یا ایسا نہیں کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ ایسے بھولے ہم ایک دوسرے کو بنا سکتے ہیں، پر خداوند کو ہم ایسا بھولا نہیں بنا سکتے کہ وہ سمجھتا نہیں، وہ جانتا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں۔ اب ان سوالوں کے جھرمٹ میں مقدس پالوس رسول ایک اور خوبصورت سندر قدم یوں اٹھاتے ہیں، اور وہ پہنچتے ہیں تیسرے باب کی 16ویں اور 17ویں آیات کے دہلیز پر، اور اپنے لب کشائی اس طرح سے کرتے اپنے لبوں کو اس طرح سے کھولتے ہیں، اور وہ فرماتے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے، اور وہ تم۔ ان دو آیات کا فوکس اصل میں کرنتھس کی کلیسیا میں ایک ایسی فضا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ایک ایسا ماحول اٹھ کھڑا ہوا تھا، ایک ایسی جستجو نے مقدس پالوس رسول کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور وہ خبر یہ تھی، وہ فضا یہ تھی کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سنڈے شاید پیچھے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کلیسیا کے اندر، کرنتھس کی کلیسیا کے اندر جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوئے، بہت سے ایسے پاسبان، بہت سے ایسے مناد، بہت سے ایسے مبشر جو دراصل جھوٹے تھے، وہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر اپنے اثر و رسوخ کے وسیلے سے اور دیگر طریقوں سے انہوں نے اس جگہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ اپنے آپ کو استاد کہتے تھے، ربی کہتے تھے، معلم کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو سکھانے والے کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو رہبر بنا کر اس کلیسیا کے اندر، کرنتھس کی کلیسیا کے اندر دراصل جس کام کو جاری رکھے ہوئے تھے وہ خدا کی پاکیزگی نہیں تھی۔ ان کی تعلیم سے، ان کے پیغامات سے، ان کے میسجز سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے کلیسیا میں پاکیزگی نہیں، خداوند کی عزت نہیں، روحانی بیداری نہیں، بلکہ گناہ کی طرف، ناپاکی کی طرف، مکروہ کاموں کی طرف لوگوں کو قائل اور مائل کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو کیا؟ قائل اور مائل کیا جا رہا تھا۔ بظاہر وہ خدمت ہے، بظاہر وہ تعلیم ہے، بظاہر وہ ان کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، پر اس اٹھنے بیٹھنے سے اور اس تعلیم سے جو وہ دے رہے تھے، اس سے خداوند کی عزت یا پاکیزگی نہیں، بلکہ دراصل وہ خفیہ کام یہ کر رہے تھے، وہ ناپاکی پھیلا رہے تھے بیچ میں، مکروہ کام وہ کلیسیا کے اندر پھیلا رہے تھے، ایسے کام جس کی وجہ سے مقدس ہیکل اور کرنتھس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے جسم اور بدن جو ہیں اور ان کے خیالات اور ان کے کام، یہ سب آلودہ ہو رہے تھے، ناپاک ہو رہے تھے۔ اور ایک ایسا سچا خادم جس نے روح جان سے، دل کی ساری سچائی سے، بڑی محنت کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے نام کی نیو رکھی تھی، فاؤنڈیشن رکھی تھی، وہ بھلا اس جگہ پر جس نے وہاں سال سال پاکیزگی کا درس دیا تھا، بیداری کا درس دیا تھا، خداوند کے ساتھ جڑے رہنے کا درس دیا تھا، اب جب وہ اس بارے میں جانتا ہے کہ وہ کلیسیا کیسے ناپاک ہو رہی ہے، وہ کلیسیا کیسے ویران ہو رہی ہے، وہ کلیسیا کیسے اجڑ رہی ہے، تو وہ اس جگہ نہ صرف افسردہ ہوتے ہیں بلکہ اپنے اس خط کے ذریعے سے انہیں یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پھر سے بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پھر سے خداوند میں مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس خادم نے جس بھی جگہ پر سخت محنت کی ہو اور جب وہ دیکھے کہ اس کی نظروں کے سامنے وہ محنت رائگاں ہو رہی ہے تو بے شک کہ اسے بے پناہ دکھ ہوتا ہے۔
ایک ایسا استاد جس نے دل و جان کے ساتھ بچوں کو سارا سال پڑھایا ہو، پوری دل جمعی کے ساتھ محنت کی ہو، جب بچے اس رزلٹ کے مطابق نتائج برآمد نہیں کرتے ہیں تو وہ استاد بہت رنجیدہ ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے. اور یہ تو دنیاوی ریوارڈ کی بات ہے، یا اجر اور صلے کی بات ہے، یا وہ مقام حاصل کرنے کی بات ہے. لیکن اگر خدا کی نظر میں جسم ہی ناپاک ہونے شروع ہو جائے اور ابدی زندگی ہمارے ہاتھ سے جانا شروع ہو جائے تو سوچے پھر ایسے خدا کے لوگوں اور خادموں کو جنہوں نے سچائی سے خدمت کی، وہ کیسے روتے ہیں، وہ کیسے چلاتے ہیں، وہ کیسے افسردہ ہوتے ہیں، کیسے افسردہ ہوتے ہیں. ایک شخص نے 50 سال خدا کی خدمت کر کے کلیسیا کو بنایا ہے، اسے سنوارا ہے، اسے اچھائی اور برائی کے بارے میں کلام میں سے سکھایا ہے. اگر وہی چند مہینوں کے اندر اجڑنا شروع ہو جائے، ویران ہونا شروع ہو جائے تو آپ سوچیں کہ کیا حالات ہوں گے، کیسے حالات. ویسے بہت سی کلیسیوں کا حال تو ایسا ہی ہے. جب تک وہ سنتے رہتے ہیں اس وقت تک تھوڑی سی ان کے اندر وہ جو آگ کی روشنی ہے وہ رہتی ہے، بس تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ پہلے ان کے دیوں کے اندر تیل نہیں ہوتا تو دیے بہت جلدی بجھنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ پھڑپھڑاتے رہتے ہیں ہر وقت. لیکن بیچ میں چند ایک ایسے تھے جن کے اندر مستقل بنیادوں پر خدا روح کی آگ روشن ہو جاتی ہے. اور وہ جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہی خدا کا بقیہ ہوتے ہیں، وہی خدا کی دلہن ہوتے ہیں، وہی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہی وہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے جمعے کو خدا کے کلام میں سیکھا تھا کہ جب وہ ایسی خطرناک قسم کی ٹڈیاں جس کے بارے میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ان کی جو بیک ہے، آج تک دنیا نے ایسی ٹڈیاں نہیں دیکھی ہوں گی، جیسے اس روز نکلے گی جن کی دمیں جو ہے وہ بچھوؤں کی مانند ہے، ان کے اندر ڈنگ ہے، جو دھڑ ہے وہ گھوڑوں کی مانند ہے، سر جو ہے وہ انسان کی مانند ہے، بال عورتوں کی مانند ہے، دانت شیر ببر کی مانند ہے، بختر بند انہوں نے پہنا ہوا ہے. اور وہ جب چلتی ہیں یا اڑتی ہیں دوڑتی ہیں تو ان کی آواز ایسے جیسے گھوڑے اور رتھوں کی آوازیں ہیں. ان کے ڈنگ مارنے سے 5 مہینے تک انسان کے اندر ایسی تکلیف ہوگی کہ وہ روئیں گے، وہ چلائیں گے، موت مانگیں گے پر انہیں موت نہیں ملے گی. اگر وہ کانوں پر کاٹ دیں گے تو انسان کی سننے کی سماعت ہو جاتی رہے گی، زبان پر کاٹ دیں گے تو بولنے کی ہمت طاقت جاتی رہے گی، آنکھوں پر کاٹ دیں تو بینائی جاتی رہے گی. پر خداوند نے اس جگہ ان کو فرمایا اور کہا دیکھو ان کو نقصان نہ پہنچانا، انہیں نہ کاٹنا جن پر میرے نام کی مہریں لگی ہیں. اور آج بھی خدا کلیسیا میں سے انہی کے لیے کہتا ہے، انہی کو بچاتا ہے جن پر اس کے نام کی صداقت کی مہریں لگی ہیں، جن کے دیوں کے اندر تیل ہے اور وہ چلتے رہتے، جن کی کمریں کسی ہوئی ہیں اور وہ خدا سے پیار کرنے والے. خدا انہیں ہر حال میں قائم اور دائم رکھتا ہے، انہیں محفوظ رکھتا ہے. اور اس جگہ خدا کے بندے نے بتایا یہ لوگ آئے، انہوں نے دیانتدار لوگوں کی زندگیوں کے اندر ناپاکی جو ہے اسے شامل کرنا شروع کر دیا. ہر تعلیم دینے کے بعد ہر برا کام، ہر ممنوع خوراک کو جو ممنوع ہے خدا کے کلام کے، اس کے بارے میں کھانے کے بارے میں تعلیم دے کر تو وہ آخر میں یہی کہتے ایسا سب کچھ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کی روحانیت اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے، آپ سے جاتی رہے. یہ سب کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور یقین جانیے گا میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ہم صرف 2 منٹ کے منہ کے ٹیسٹ کے لیے ایسی آج بھی ممنوع چیزیں کھاتے ہیں جس سے خدا کا مقدس جو میرا اور آپ کا بدن ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. صرف 2 لمحے کے ٹیسٹ کے لیے ہم اس ناپاک چیز کو لیتے ہیں. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، ہمارے معاشرے میں ہماری کلیسیوں کے اوپر ایک تہمت بھی ہے، ایک مہر بھی لگی ہوئی ہے اور بہت سے اس کے اندر مبتلا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں شراب پینے میں کون سی طاقت ہے، اس میں کون سا فائدہ ہے، مجھے آپ بتا دیں. اس میں سے یہ شر ہے، شراب یہ شر ہے جو انسان کے اندر شر پیدا کرتا ہے، بدی پیدا کرتا ہے، ناپاکی پیدا کرتی ہے، مکروہ کاموں کی طرف ہمیں لے جاتی. اس میں کیا فائدہ ہے اسے پینے میں؟ پھر بھی ہم پیسہ دے کر چیزیں بیچ کر چوری کر کے اسے خرید کر پیتے ہیں. کیا یہ دل کے لیے اچھی چیز ہے؟ یہ آپ کے خیالوں کے لیے اچھی چیز ہے؟ یہ آپ کے بدن کے لیے اچھی چیز ہے؟ یا آپ کے گردوں پھیپھڑوں کے لیے اچھی چیز ہے؟
आपकी पहनाई के लिए अच्छी चीज है, क्यों कर हम इसे पीते हैं? इस शर को क्यों सर अंजाम दिया हुआ है? ऐसे ही पीछे बहुत से ऐसे ही जिस्मानी किस्म के गंदे घिनौने किस्म के लोग जो तालेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यीशु ने भी ऐसा किया, फलाने ने भी ऐसा किया, धमकाने, इतनी ज्यादा नापाकी की तालीम वो देते हैं। मैं कहता बाइबल को वो जड़ से समझते नहीं है। अपने आप को सिर्फ थोड़ी देर के लिए दूसरों की नजर में जो गुनाह के अंदर पड़े हुए हैं उनकी नजर में मकबूल होने के लिए हम इस किस्म की बेहुदा किस्म की तालीम देते भी हैं, सुनते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, कायल भी होते हैं, माइल भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तरीकाकार इस जगह पर इन झूठे उस्तादों ने करंथस की कलीसिया के अंदर राइट कर दिया। वरना मुकद्दस पौलुस रसूल को ये कहने की कभी जरूरत ना पड़ती, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मक़दस हो? क्यों कर ये काम तुमने सारे अंजाम कर रखे उन झूठे उस्तादों की वजह से। मुकद्दस पौलुस रसूल जहां मोहब्बत से बात करते वहां वो बड़ी सख्ती के साथ, तंबीह के साथ, गुस्से के साथ भी अपनी कलीसिया को गाही दे रहे हैं कि तुम क्या थे और क्या बन गए, तुम किस लिए चुने गए थे और तुम आज क्या बन गए। तो वो अपनी तालीम से कोई रूहानी बेदारी पैदा नहीं कर रहे थे, वो अपनी तालीम से कोई पाकीज़गी को अरूज नहीं दे रहे थे, बल्कि असल मुद्दा और मकसद नापाकी फैलाना। आज जो बच्चों के हाथ में आप कार्टून देते हैं, किस दिन मैं आपको बताऊंगा, कार्टून आप देते हैं, ऐसी ऐसी शैतानी गुड़िया, ऐसे ऐसे शैतानी टॉयज, आप सोच भी नहीं सकते कि उसके पीछे काम क्या चल रहा है। आपके खाने पीने की चीजों के अंदर शैतानी काम डालने वाले कौन से लोग हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो रूहानी जिंदगी में बिगाड़ पैदा करने के लिए क्या कुछ सरंजाम दे रहे हैं। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल की फिक्र, क्योंकि वो खुदा का खादिम है, वो अबदी जिंदगी से वाकिफ है, उसे पता है चंद रोजा जिंदगी के बाद आखिर होने वाला क्या है, इसलिए उसका फोकस अपनी कलीसिया को यही कायल करना है। ये लोग हैकल को, और मैंने आपसे कहा बदन को नापाकी की तरफ बड़ी महारत के साथ, बड़े जबरदस्त आर्गुमेंट के साथ लोगों को कायल कर रहे थे। वो जो बेचारे सादा थे उन्हें इस बात का इल्म नहीं था। मुकद्दस पौलुस रसूल आवाज उठाता है, वो बुलंद आवाज से, अगर कोई खुदा के मंदिर, याद रखो है उस्तादो, ऐ खिदमत गुजारो, ऐ झूठी तालीम फैलाने वालों और इस पर अमल करने वालों, अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा, उसे नापाक करेगा, उसे बेहुरमत करेगा, तो याद रखिए खुदा उसे बर्बाद कर देगा। जो कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा, क्योंकि याद रखें कि खुदा का घर, खुदा के घर से मुराद मुकद्दस है और मसीहों के जिस्म खुदा का मक़दस, खुदा की मुकद्दस हैकल और आपके बदन मसीहों के जिस्म। इसमें मुझे ये कहने में खुशी है, दलेरी है कि इसमें खुदा का रूह बसता है। आमीन। खुदा का घर हो या आपके जिस्म हो, मसीहों के जिस्म, साधकों के जिस्म, इनमें खुदा का रूह बसता है, इनमें खुदा की मौजूदगी काम करती है। ये खुदा के पाक मसा से आरास्ता रहते हैं, ये खुदा के रूह की मौजूदगी और कलाम की कुदरत और ताकत से हमेशा पाक और पवित्र रहते हैं, क्योंकि खुदा का रूह आप में बसता है। आपके बदन के अंदर, सोचो और ख्यालों के अंदर खुदा का रूह बसता है। इसलिए तो कहा गया कि तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का मक़दस हो और वो तुम हो। आप सब एक तरह से खुदा का क्या है, खुदा का मक़दस है। और मक़दस क्यों है? इसलिए क्योंकि आप में खुदा का रूह बसता है, आप में खुदा का कलाम बसता है, आप में खुदा का मसा ठहरा रहता है, इसलिए आप खुदा का मक़दस हो। और यहां यही बात दोहराएगी, जो शैतानी शख्स, जो कोई शैतानी औरत, जो कोई शैतानी हुक्मरान इसे बर्बाद करेगा। पौलुस रसूल कहते हैं
जो इसे बर्बाद करेगा, जो इसे नापाक करेगा, वो खुद भी मरेगा, उसकी औलाद भी मरेगी, उसकी नस्ल भी मरेगी। ये खुदा का कलाम वार्निंग देता है, ये आगाही देता है। इसलिए ख्याल रहे बच्चों, अगर हम अपने बदनों को, जिस्मों को, जिसमें खुदा का कलाम, जिसमें खुदा का रूह बसता है, जो खुदा का मकदस है, उसके साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, इसे किस सिमत में ले जा रहे हैं। किसकी बात हो रही है? पहले बदनों की। इसके साथ, इन बदनों के साथ हम क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, इसे हम किस सिमत में ले जा रहे हैं, इसे किन गंदी, बुरी, घटिया, नाजेबा कामों से, खाने पीने की चीजों से हम नापाक कर रहे हैं। बात बदल की है, किस किस चीज से जो खुदा का कलाम कहता है ये ममनू है, इसके करीब न जाना, इससे हम अपने जिस्म को वक्ती तौर पे लुत्फ दे रहे हैं, इसे एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, खुदा फरमाता है वो भी मरेगा और उसके साथ उसकी औलाद भी मरेगी, उसकी नस्ल को भी मैं किसी तौर पर नहीं, क्योंकि वो खुदा के मकदस को नापाक कर रहा है। ये बड़ी सख्त किस्म की बात है, ये बड़ी समझने वाली बात है। जो खुदा के मकदस को नापाक करता है, उसे बेहुदा करता है, उसे रुसवा करता है, तो खुदा किसी भी तौर पर उसे न छोड़ेगा, न माफ करेगा, और न ही वो किसी तौर पर वो और उसकी नस्ल बचेगी, बल्कि बड़ी इबरतनाक सजा से उनका खात्मा खुदा कर डालेगा। अब आखिरी पॉइंट, इसी तरह का रवैया अब दूसरा मकदस है। अब तक मैंने आपके साथ आपके जाती बदन के हवाले से मुकद्दस पालूस के कलाम की रोशनी में मैंने बताया, जो इसको नापाक कर, और नापाकी के तरीके कार मैंने आपको बताए, वो आप भी मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं किन तरीकों से बदन नापाक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में कालक लग गई तो आप बाहर जाएंगे, दौड़े हुए शैम्पू से हाथ जाके धोएंगे, धोएंगे, अच्छी बात है, साफ कर ले, पर उस मन की कालक का क्या करेंगे जो अंदर लगी हुई है, जो अंदर की गंदगी है, उसे कौन साफ करेगा? और जो उस गंदगी को अंदर लाता है, उस जगह को नापाक करता है जहां रूल कुछ का स्टे है, रूल कुछ की मामूली है, रूल कुछ की का मसा है। अगर कोई उसको नापाक करने की कोशिश करता है तो आप समझते हैं खुदा उसे छोड़ देगा। खुदा ऐसी औरत को, ऐसी लड़की को, ऐसे मर्द को, ऐसे जवान को, ऐसे खादम को, ऐसे पासबान को, ऐसे मनाद को, ऐसे मबशर को खुदा छोड़ देगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है अगर आप ऐसा समझते हैं कि खुदा छोड़ देगा। ये शैतान का वो बड़ा झूठ है जो उसने मेरे और आपके अंदर उंडेल रखा है। पूरे कलाम की सच्चाई ऐसी नहीं है। खुदा नहीं छोड़ेगा, खुदा आपको भी नहीं छोड़ेगा, खुदा हमारी नस्ल को भी नहीं छोड़ेगा, ये याद रखिए। अब दूसरा रवैया है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका ताल्लुक हमारी यानी खुदा की मुकद्दस हैकल के साथ है, चर्चेस के साथ है, हैकलों के साथ है। बहुत से लोग इसे भी यानी खुदा के घर को भी, खुदा की मुकद्दस हैकल को भी, जहां खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स की प्रेजेंस होती है। ये चर्च ऐसे नहीं है, ये एक बिल्डिंग नहीं है। इसीलिए सिर्फ आपके ज़हन के अंदर ऐसा है कि आप आके बेंचेस पर तशरीफ फरमा हो जाते हैं कि ये कोई हारनमा चीज है, ऐसा नहीं है। ये खुदा की वो मुकद्दस हैकल है जहां खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स का मज़ा है, मामूरी है, प्रेजेंस है, अनॉइंटिंग है, मौजूदगी है। ये ऐसे नहीं है। जो खुदा के घर को नुकसान पहुंचाने की हैकल की बात हो रही है, जो हैकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जो खुदा के घर को नापाक करने की कोशिश करता है, जो खुदावंद के घर के लिए घटिया सोच रखता है, जो खुदा के घर को हकीर समझता है, याद रखिएगा कलाम कहता है खुदा उसे हकीर कर डालेगा। जो इसे बेवकूफ समझता है खुदा उसको बेवकूफ कर डालेगा। जो इससे दूरी का रिश्ता बनाकर जीना चाहता है, चर्च से दूर, कलीसिया से दूर रहकर वो अपने आप को खुश समझता है, उससे ज्यादा बदनसीब शख्स कोई नहीं है।
اس لیے یاد رکھیے گا، جو خدا کے کلیسیا کو اور خدا کی مقدس ہیکل کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتا ہے، خدا اسے جڑ سے اکھیڑے گا اور اسے ٹکڑوں میں کر ڈالے گا۔ اسے غیرت ہے اپنے گھر کی، اسے غیرت ہے آپ کے بدنوں اور جسموں کی، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کا قیمتی لہو بہایا ہے آپ کی وجہ سے۔ اس نے اپنا قیمتی بیٹا دیا آپ کی وجہ سے۔ اس کے بیٹے نے ذلت رسوائی زخم سہے آپ کی وجہ سے۔ اتنا حقیر اس کے خون قربانی اور زخموں کا نہ سمجھیں آپ۔ اگر وہ اتنا قیمتی ہے اور اتنا اعلیٰ ہے تو پھر آپ سوچیں کہ اسے رد کرنے والے، حقیر سمجھنے والے وہ کیسے ہوں گے۔ اور اس کے بدن کی عزت و قدر کی خوشبو خدا کی مقدس ہیکل سے اٹھتی ہے۔ اس کے بارے میں بتایا، گائیڈ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے خدا کی مقدس ہیکل سے۔ اگر ہیکل سے آپ دور رہ کر جینا چاہتے ہیں، مر جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ جب میں لفظ مرنے کی بات کر رہا تو میں ابدی زندگی کے مرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم ابدی زندگی کھو دیں گے، مر جائیں گے، یاد رکھیے۔ اس لیے خدا کے گھر کو، اس کی مقدس ہیکل کو کبھی حقیر نہ سمجھے، اسے رسوا کرنے کی ضرورت کو کوشش نہ کرے۔ خدا آپ کو، آپ کی فیملی کو رسوا کر ڈالے گا۔ خدا کے گھر کو پاک بنائیں، پاک رکھیں، کیونکہ اس کی موجودگی اس جگہ پر ہمیشہ رہتی ہے۔ اسے غیر اہم نہ سمجھیں۔ جو اسے غیر اہم سمجھتا ہے، خدا اسے غیر اہم بنا دیتا ہے، اسے ایسا اپنی مقدس ہیکل سے دور پھینک دیتا ہے کہ پھر وہ آنے کی کوشش بھی کرے تو نہیں آ سکتا۔ یہ سزا ہے وہ بعض اوقات کہ جب ہم خدا کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جن کے اندر خدا کے روح کی تپش قائم رہتی ہے، وہ اس آگ کے دریا کے پاس آئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے خدا کا گھر خوبصورت بنتا ہے، یہ سجتا ہے، یہ آراستہ ہوتا ہے میری اور آپ کی موجودگی کی وجہ سے۔ اور آپ اور میں وہ ہیں جس کے لیے خدا یسوع مسیح نے بھاری لہو بہایا ہے۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے، اس وجہ سے آپ نے اٹھانا ہے، اس جملے کو باہر پھینک دینا ہے، پر اس کا بڑا وزن ہے روحانی سطح پر۔ جو خدا کے گھر سے دور رہتا ہے، دراصل وہ بتانا یہ چاہتا ہے، یسوع مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر میں آپ کس لیے آتے ہیں؟ خدا یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، خدا یسوع مسیح مجھے تیرے کلام کی ضرورت ہے، خدا یسوع مسیح مجھے تیری ثنا کی ضرورت ہے، خدا یسوع مسیح تیرے دیے میں سے دینے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم طرح کر دیتے ہیں تو حاصل کلام یہ نکلا، مجھ کو تیری ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میری جاب کی ضرورت ہے، مجھ کو میرے سونے کی ضرورت ہے، مجھ کو میرے بچوں کی ضرورت ہے، مجھ کو میرے فنکشنز کی ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ ایسے جھوٹوں اور مکاروں کو کیا آپ سوچتے ہیں خداوند خدا قائم رکھے گا؟ خداوند خدا کا انتقام بہت سخت ہے بچوں، آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ خدا کی مقدس ہیکل سے رخصت ہونے سے پہلے، اس کلام کو کلوز کرنے سے پہلے، بند کرنے سے پہلے، صرف ہم سوچیں، میں اپنے سب سے پہلے اس مقدس کو جس کے پر میں کھڑا ہوں، یہ ناپاک ہو چکا ہے یا یہ پاک ہے؟ میں نے اسے کس حوالے سے ناپاک کر رکھا ہے؟ اگر یہ ناپاک ہم مسلسل کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو رخصت ہوگی ہمارے اس مقدس میں سے، خدا کا روح القدس ہے، کیونکہ وہ ناپاک جگہ پہ نہیں رک سکتا ہے۔ تو روح القدس گیا تو خدا کی حضوری، ڈر، خوف، عزت بھی نہیں۔ اس لیے موسٹلی لوگ وہ ہیں جو روح القدس کے بغیر اور خدا کی قدرت اور اس کی مسا کے بغیر جیتے، اس لیے نہ کلام ان پہ اثر کرتا ہے، نہ دعا ان پر اثر کرتی ہے، نہ ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ وہ گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ کبھی خدا کے لیے تالی بجاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی لوگ ہیں جن کے اندر سے روح القدس، کیونکہ انہوں نے بدن ناپاک کر رکھے ہیں، تو نہ ان کو کوئی ستائش کا مسئلہ ہے، نہ انہیں کوئی دعا سے لینا دینا ہے۔ بس وہ ایک جس جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں کہ چرچ میں تھوڑی سی حاضری برابر رہے، تھوڑا سا دہ یقین ہماری برابر رہے اور تھوڑا سا تعلق رہے، بس وہ اس حد تک جیتے ہیں۔ وہ کلیسیا نہیں ہے، کلیسیا سے مراد خدا کی کلیسیا نہیں ہے۔
خدا کی کلیسیا کے لیے بننا بہت مشکل کام ہے. بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اس زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے. اس لیے جو گزر گیا ہے وہ تو آ نہیں سکتا، جو موجود ہے پتہ نہیں ہم اسے کیسے بنانا چاہتے ہیں. خدا کی دل لگی خدا کی مقدس ہیکل، تو ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا سوچ و بچار رکھتے ہیں، اسے کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں یا اسے ویران کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. خدا اس کلام کی بڑی آگاہی کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو کثرت کی برکت